اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ لیل و نہار ولیٰ و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میری تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ مومنات گرامی، عزیزان من، آج کے اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد دو پیغامات ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آج چونکہ 8 ربیع الاول کا روز ہے، جو کہ منسوب ہے میرے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ۔ آج کا وہ دن ہے کہ میرا مولا ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما گیا اور اپنے تمام اسرار امامت اور عصمت سب کو میرے آخری امام زمانہ امام محمد مہدی کے سپورٹ کر گیا۔ مومنات، عزیزان من، میرا یہ امام جن کی تاریخ ولادت 10 ربیع الثانی اور 232 ہجری میرے امام کی ولادت کا روز ہے، جمعہ کا روز تھا۔ آپ وقت صبح فجر کے وقت متولد ہوئے اور اپنے اجداد کی طرح آپ بھی تمام آلائشوں سے پاک اور مختون متولد ہوئے، اور اسی طرح آپ نے اپنے اجداد کی طرح جب آپ رحم مادر سے باہر آئے تو آپ نے سجدہ شکر ادا کی اور پروردگار کی حمد و ثنا کی۔ تو مومنات، میرا یہ وہ مولا ہے جس کی زیادہ تر زندگی 28 برس کل عمر میرے مولا کی، اور زیادہ تر زندگی میرے مولا کی جو ہے وہ قید و بند میں گزری، کیونکہ نسل محمد کو دشمنان منقطع کرنا چاہتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ مزید کوئی فرزند متولد ہو، اور جس طرح جناب موسیٰ کی ولادت کو چھپایا گیا اسی طرح میرے آخری امام کی ولادت کو بھی چھپایا گیا۔ میرے امام حسن عسکری کی آج شہادت کا روز ہے۔ میرا امام صرف 28 برس کا تھا۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری میرے امام کی شہادت کا روز۔ آپ کا سن صرف 28 برس ہے، یعنی انتہائی کم عمری کا آپ کا سن تھا میرے مولا کا۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ زیادہ تر زندگی قید و بند کی مصیبتوں میں کٹی، لیکن اس کے باوجود پروردگار جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور پروردگار کا ہی فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ وہ ایک فرزند میرے مولا سے متولد ہوئے، میرے امام آخر الزمان۔ مومنات، آج کا روز مصیبتوں کا روز، اپنے امام کے حضور ہدیہ تعزیت کا روز ہے، کیونکہ ویسے تو ہم ظاہر ہے کہ ہمارے جو وارث فرش ازاں ہیں، جب بھی ہم فرش ازاں پہ بیٹھتے ہیں، بچھاتے ہیں، تو یوسف زہرا جو کہ اصل میں وارث فرش ازاں ہے اور جن کی وجہ سے یہ فرش ازائیں بچتی ہیں اور یہ عزاداری قائم ہے، ہم پہلے بھی اپنی مجالس میں اپنے لیکچرز میں بیان کر چکے ہیں کہ ڈائریکٹ لنک ہے عزاداری امام حسین اور ظہور امام مہدی کا، اور یہ عزاداری راستہ ہے، اے وے ٹو ری اپیرنس آف امام مہدی، یعنی کہ یہ عزاداری راستہ ہے، رابطہ ہے، تمسک ہے، طریقہ ہے، راہ حق ہے امام مہدی کی بارگاہ میں پہنچنے کا یہ عزاداری۔ تو ہمیں صرف ماضی میں ہی رہ کر اور کربلا کو ہی نہیں رونا، بلکہ کربلا کو آج کے وقت سے ریلیٹ کرنا ہے، کنیکٹ کرنا ہے۔ ہم پہلے بھی اپنی مجالس میں یہ بیان کر چکے ہیں۔ تو میرا امام ہر مجلس میں موجود ہوتا ہے، میرا امام انہی کے حضور ہم ہدیہ تعزیت کو پیش کرتے ہیں جب ہم کربلا والوں کا پرسہ دیتے ہیں۔ لیکن آج کا پرسہ ایسا ہے میرے سننے والوں کہ یہ ڈائریکٹ میرے امام، چونکہ آپ کے والد بزرگوار کی یہ شہادت کا روز ہے۔ ایک طرف میرا مولا اپنے والد، اپنے پدر کے جنازے پر موجود ہے، اور دوسری طرف آج کی ہی شب کا روز میرے امام کی تاج پوشی کا روز ہے۔ تو ہم بس یہ بیان کریں گے تھوڑا سا کہ
کس طرح آج کا جو جلوس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک چپ تعزیے کا جلوس آج کے روز نکالا جاتا ہے. اسے چپ تعزیہ کہتے ہیں اس لیے مومنات کہ جب میرے امام کی، اور یہ میرا وہ امام ہے، یہ میرا وہ غریب امام ہے کہ جس نے اپنی قبر تک اپنے ہاتھوں سے کھودی. یہ میرا وہی غریب امام ہے، اپنے ہی صحن میں اس قبر کو امام نے کھودا. اور یکم ربیع الاول 260 ہجری معتمد عباسی نے آپ کو زہر دیا، اور میرا مولا جو ہے وہ اس زہر کے نوش کرنے کا واقعہ پہلے ہی ابو الادیان اپنے ایک صحابی اپنے ایک ساتھی کو بتا چکا تھا کہ جب تم فلاں سفر سے واپس آؤ گے تو تم مجھے اس دنیا میں نہیں پاؤ گے. میرے امام یہ پہلے ہی بتا چکے تھے. تو بس میرے امام پہلے سے اپنے گھر میں اپنی قبر کی تیاری کر کے گئے تھے، اور جب زہر دیا آپ کو، آپ آئے ہیں، ماما سر سے اترا ہوا تھا اور آپ کو زہر دے دیا گیا تھا، تو امام نے اسی عالم میں اپنی قبر کو مزید برابر کیا، مزید آپ نے کھودا. اور اس کے بعد دوبارہ سے امام کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اسی عالم میں کہ آپ کے جسم میں زہر موجود تھا، اور وہ اتنا زہر حلال تھا. ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں، عزاداروں کو، رونے والوں کو بتا دیں کہ امام کی ایک ایک رگ سے، ایک ایک بالے جسم سے، ایک ایک منہ بدن سے امام کے خون جاری ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ناخنوں سے، پیروں اور ہاتھوں کے جو ناخنوں سے، ان سے بھی خون جاری ہو گیا تھا. اسی عالم میں میرے امام کو گرفتار کر کے لے گئے. اور جب امام کی شہادت روز 8 ربیع الاول 260 ہجری ہو گئی صبح فجر کے وقت، تو چند مزدوروں کے ذریعے جو معتمد عباسی کی کسی محل کو تعمیر کر رہے تھے اور وہیں امام کو رکھا گیا تھا، تو چند مزدوروں کے ذریعے امام کے لاشے کو، امام کے جسد کو وہاں پہ جسد نوری کو بھجوا دیا گیا. بس ان مزدوروں کے پیچھے معتمد عباسی کا پورا ایک لشکر، پوری ایک فوج تھی، کیونکہ معتمد عباسی نے یہ کہا تھا کہ عسکری کا ایک بیٹا ہے، ہم نے سنا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. بس یہ یاد رکھنا کہ اگر اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئے، کسی مرد کے رونے کی آواز آئے، تو بالکل چادر چار دیواری کا خیال نہ کرنا، بلکہ توڑ کے اندر چلے جانا اور اس کو فوراً قتل کر دینا. تو مومنات، سننے والوں، آج کے دن کا جلوس چپ تعزیے کا جلوس ہی اس لیے کہلاتا ہے کہ جب یہ میرا امام شہید ہوا تو امام کے گھر میں صرف 3 افراد موجود تھے. ایک امام کی پھوپھی جناب حمیدہ خاتون، اور بعض جگہ نے حکیمہ خاتون لکھا ہے. ایک امام حسن عسکری کی زوجہ جناب نرجس خاتون، امام زمانہ کی والدہ صلوات اللہ سلام علیہ. اور تیسرا وجود جو تھا وہ میرے امام کا، جو صرف 5 برس کا سن تھا. 255 ہجری میرے امام زمانہ کی ولادت، 260 ہجری آپ کے والد پدر بزرگوار کی شہادت، تو میرا امام کا سن صرف 5 برس تھا. تو امام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنے اس وارث کو، اپنے اس قائم کو، اپنے اس سکسیسر کو، اپنے اس امام وقت کو پہلے ہی میرے امام حسن عسکری نے بتا دیا تھا کہ اگر میری لاش دیکھ لو تو خبردار زور سے مت رونا، ورنہ یہ تمہیں قتل کر دیں. تو بس اسی خوف سے میرا مولا کہ کہیں فوج معتمد عباسی اندر نہ آ جائے گھر اور چار دیواری کو پامال نہ کر دے، میرا امام گھٹ گھٹ کے روتا رہا اور میرے امام کے رونے کی آواز نہیں آئی. اسی لیے سننے والوں، آج کے دن کے جلوس کو چپ تعزیے کا جلوس کہا جاتا ہے کہ میرا امام کھل کر اپنے والد کے سرہانے، اپنے والد کی لاش پر بین بھی نہیں کر سکا، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہی سنت جو کہ کربلا سے چلی آ رہی تھی، یہ وہی سنت بلکہ جو جناب فاطمہ الزہرا سے چلی آ رہی تھی کہ جب بی بی روتی تھیں تو مولا علی سے آ کے لوگ شکایت کرتے تھے کہ آپ اپنی زوجہ سے کہیں کہ اس طرح زور زور سے نہ رویا کریں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، ہم بے وقت بے آرام ہوتے ہیں. تو مولا نے مدینے کے باہر بیت الحزن تعمیر کروایا تھا اور بی بی وہاں جا کے اپنے بابا کو رویا کرتی تھیں. تو دیکھیں، ایک روایت تو شروع سے چلی آ رہی تھی کہ بی فاطمہ اپنے والد کو نہ رو سکیں. اس کے بعد کربلا میں شہزادی زینب اور باقی مستورات مولا حسین کو نہ رو سکیں، ان کو رونے کی اجازت نہیں تھی. اسی طرح میرا آخری امام اسی سنت کو ادا کرتا ہوا اپنے پدر بزرگوار کو رو نہ سکا، بلکہ گھٹ گھٹ کے آواز بند کر کر کے آنسو بہاتا رہا کہ کہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے یہ کہیں اندر نہ آ جائے. بہرحال میرے امام کی
11ویں امام کی شہادت، اور پھر اسی شب میرے آخری امام زمانہ اجل اللہ فرجہم کی تاج پوشی کا روز مومنہ، جو کہ ایک روز مسرت ہے، عید زہرا۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ چونکہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں جناب مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ سر بھیجا تھا، بالخصوص حرملہ کا، تو امام کی خدمت میں مستقل سر آ رہے تھے جب مختار جو ہے انہوں نے قیام کیا تھا اور وہ بدلہ لے رہے تھے کربلا کا، تو مستقل امام کی خدمت میں سر آ رہے تھے، لیکن جس وقت حرملہ کا سر آیا ہے تو امام نے پہلی مرتبہ تبسم فرمایا، اور پھر امام نے جو ہے وہ تبسم فرماتے ہوئے تمام اہل بیت کو اور بنو ہاشم کی عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے سوگ کو اتار دیں اور سر میں تیل لگائیں، مسی لگائیں، ہاتھوں میں مہندی لگائیں، اپنے سر کو اتاریں، سروں میں بالوں میں خضاب کریں اور خوشی منائی جائے۔ اسی لیے آج کے روز کو روز زہرا، عید زہرا، کہ آج شہزادی زہرا کی عید ہے، کہ ایک طرف کربلا والوں کے دشمنوں کا، کربلا والوں کو شہید کرنے والوں کا، کربلا والوں کو قتل کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے، تو دوسری طرف تاج پوشی امام زمانہ یعنی جو یوسف زہرا ہے، جو وقت کا حسین ہے، جو وقت کا علی ہے، اس کا آج روز تاج پوشی ہے۔ امام کو خلافت ملی، امام کو امامت ملی، امام کو اس کائنات کی حکومت ملی، تو بے حد مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ تو بس اگلا جو ہم نقطہ یہاں اٹھانا چاہتے ہیں آپ سب کی خدمت میں، وہ آج کل کے حالات ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیکچرز، ہماری تقریریں، ہماری مجلسیں ہوتی ہی صرف امام زمانہ کے موضوع پہ، اور امام کی غیبت اور امام کے ظہور کو آج کے وقت سے کنیکٹ کرنے کے اوپر ہے مومنات، کہ ہمارا امام موجود ہے۔ ہم بار بار کہتے رہے ہیں، بار بار یہ ثابت کرتے رہے ہیں دلائل سے کہ عزاداری امام حسین کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں آج کے حسین سے جا کے ملنا ہے، ہمیں آج کے علی سے جا کے ملنا ہے، ہمیں یوسف زہرا سے جا کے ملنا ہے، اور یوسف زہرا ہی ہے یہ ہمارا قائم، ہمارا سرپرست اعلیٰ ہی ہے جس نے خون حسین کا بدلہ لینا ہے۔ اس لیے یہ لصراط الحسین کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تو جب بھی یہ نعرہ سنیے تو ہمیشہ لبیک یا حسین کے ساتھ لبیک یا مہدی ضرور کہا کیجئے کہ حاضر ہیں اے مہدی، ہم آپ کی خدمت میں، آپ آواز کو بلند کیجئے، ہم آپ کی نیابت کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم جو اس اہم نقطے کی طرف آج آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچیں مومنات، میرے سننے والوں تمام سے مخاطب ہوں، کہ دیکھیں وہ آج کل کے ہمارے بچوں کی وقت کے حساب سے، آج کل کے ماحول کے حساب سے ڈسٹربنس ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ اتنا ڈسٹربڈ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس اتنے آپشنز کھلے ہوئے ہیں کہ اسے پتہ نہیں چلتا کیا حقیقت ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، کیا بات اس کو سننی چاہیے، کیا ماننی چاہیے، کیا چیز اسے دیکھنی چاہیے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ جو کچھ سمجھاتے ہیں سوشل میڈیا، اس سے الٹی چیز، اس سے بالکل اپوزٹ چیز، اس سے بالکل مخالف چیز اسے بتا رہا ہوتا ہے، اور اتنے جسے کہیں کہ اسلام کا لبادہ اڑے، دین کا لبادہ اڑے، اتنے لوگ آ گئے ہیں سامنے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کس طرف جائیں، کیا کریں۔ تو سب سے پہلے تو بچوں کو اپنے لگائیں تلاوت قرآن کی طرف، اور بچوں کو زیادہ یہ بتائیں کہ عربی کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کا اردو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو کہ آخر پروردگار کیا کہہ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کسی بھی مولوی، کسی بھی علامہ کا کہا ہوا کوئی بھی جملہ جو اگر قرآن کی کسی نص سے، قرآن کی کسی آیت سے، قرآن کے کسی حکم سے متصادم ہے، اس کے مخالف ہے، تو یہ تو میرے چھٹے امام کا بالکل مستند قول ہے کہ ہم سے وابستہ اور ہم سے منقول کی ہوئی کوئی بھی چیز اور ہمارے ساتھ لگائی ہوئی کوئی بھی چیز اگر تمہیں قرآن کے مخالف لگے تو ہمارے اس قول کو، اس حدیث کو دیوار پہ دے مارو، کیونکہ ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے، ہم وہی کہتے ہیں جو خدا نے ہمیں وصیت کی ہے، جو پروردگار ہمیں بتاتا ہے، ہم پروردگار کے مخالف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے محمد تم میں سے کسی کے باپ، لیکن امت کہے کہ جی رسول ہمارے باپ ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ہر نص وہی ہے جو اہل بیت کہتے ہیں، یعنی اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے متمسک ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، الگ نہیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگائیں، جب وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انہیں یہ احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ اصل کیا ہے اور اصل تحقیق ہمیں کس طرح کرنی ہے اور ہمیں کیا بات سننی ہے، ہمیں کیا بات ماننی ہے۔ ہماری نظروں سے کچھ واقعات ایسے گزرے ہیں کہ بہت ڈسٹرب اس طرح ہوئے بچے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا کریں، تو
انہوں نے اپنی جانوں پر وہ کھیل گئے. ہماری نظروں کے سامنے سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے جذباتی ہو گئے بچے کہ وہ اپنی جانوں سے گزر گئے. بالکل نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے گیمز ابھی پچھلے دنوں ایک گیم چلی تھی جس کا نام بلو ویل تھا یا پب جی تھا. اس میں ایسے ٹارگیٹس بچوں کو ایسے وہ گولز دیے جاتے ہیں، ایسی چیزیں دی جاتی ہیں کہ بچے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن پہ چلنا ہے، اس کی نصوں پر عمل کرنا ہے، قرآن کے احکامات پر چلنا ہے، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں واحد مقصد، جیسے ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری اس قوم کی، کہ جب شہزادی فاطمہ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا جب ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا اور حسین شہید ہو جائے گا تو آخر میرے حسین کو روئے گا کون؟ تو رسول نے کہا کہ زہرا، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین کو روئے گی اور اس کے خانوادے کو روئے گی. جیسے ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں ویسے ہی ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہماری زندگی کا واحد مقصد، یا تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اس دنیا میں بھیجا ہے، میں تمہاری ماں ہوں یا میں تمہارا باپ ہوں، تو ہم تمہارے اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد اپنے امام کی بارگاہ تک پہنچنا ہے. تمہاری منزل، تمہارا ٹارگٹ، تمہارا ہدف، تمہارا راستہ، تمہارا راہ حق صرف ایک ہے، اور وہ ہے بارگاہ امام زمانہ. جب وقت کا امام، دیکھیں ہم نے پہلے بھی اپنے مجلس میں ذکر کیا تھا کہ اگر ہم کربلا کے نوجوانوں کو دیکھیں، جناب اکبر، جناب عباس، جناب قاسم صلوات اللہ سلام کو، تو یہ تمام جو نوجوان تھے وہ اس لیے مولا حسین کے ساتھ کربلا میں نہیں گئے تھے کہ ان کی رشتہ داری تھی کہ میرے بابا ہیں، میرے چچا ہیں، میرے بھائی ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ امام وقت مولا حسین علیہ السلام تھے، اور امام وقت کو ان کی نیابت کی ضرورت تھی ان نوجوانوں کو. جب امام وقت نے پکارا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے، تو کھڑے ہو گئے تھے کہ یا امام وقت ہم حاضر ہیں، اے وقت کے امام ہم آپ کی نیابت کے لیے حاضر ہیں. تو آج کے بچوں کو ہمیں بتانا ہے کہ تمہیں سنت علی اکبر پہ چلنا ہے، تمہیں سنت شہزادہ قاسم کل بدن پہ چلنا ہے، تمہیں سنت غازی عباس سقائے سکینہ پر چلنا ہے، اور اپنے امام کی نیابت کے لیے تمہیں حاضر رہنا ہے. اپنے بچوں کو ہمیں یہ بتانا ہے مومنات، ان کو اکیلا نہیں چھوڑیے، ان کا ساتھ دیجیے. اگر کسی بھی بات پر آپ کو شک ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ کو مشکوک، سسپیشیس اپنے بچے کے بارے میں، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، خواہ وہ کسی بھی عمر کا ہو، اگر وہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، اسپیشلی آج کل تو ہمارے 5-5 6-6 سال کے بچے بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اور ان کو ہر چیز یوز کرنی، ایون ہمارے یہاں تو 2-2.5 سال کے بچے کو بھی یوٹیوب آپریٹ کرنا اب آ گیا ہے. تو آپ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ کسی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ بچہ کس وقت خوش ہے، کس وقت اداس ہے، کس وقت غمگین ہے، کس وقت وہ ڈسٹرب ہے. یہ ماں باپ اچھی طرح، اسپیشلی ماؤں سے بہتر کچھ نہیں جانتا. مائیں رگ رگ سے، جنہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے، شکم میں 9 مہینے پروان چڑھایا ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے. جب انہیں احساس ہو کسی وجہ سے بچہ ڈسٹرب ہے، آپ سے اس طرح نہیں کھل پا رہا، کوئی چیز اس سے پریشان کر رہی ہے، تو اسے ایک بالکل دوست بن کر، بنسبت اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے یا اس کو دھمکیاں دے کر نہیں، اس کو ایک دوست بن کر اسے بالکل اس طرح سے پوچھئے کہ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے کہ بات کھولنے سے ہی باتوں کے حل نکلتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کرنے سے، لوگوں سے مشورہ کرنے سے ہی حل نکلتے ہیں. اور جو صرف اپنی عقل پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو مشورہ کر کے چلتا ہے اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ اپنے بچے کو بتائیں، اور پھر اس کو بتائیں کہ جب تمہارا ٹارگٹ ہی تمہاری زندگی کا مقصد ہی ایک ہے، تمہارے پیدا ہونے کا تمہارا ہدف ایک اور منزل ایک ہے کہ تمہیں وقت کے امام کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، چاہے ہمارے ساتھ پہنچو یا ہمارے بغیر پہنچو، تو پھر اس کو یہ بتائیے کہ جب تمہیں پہنچنا ہی وہاں پر ہے تو پھر شک کس بات کا، ڈر کس بات کا، پریشانی کس بات کی. تم اپنے آپ کو تیار کرو، نہ کہ اپنے ذہن کو بھٹکاؤ. اور تمہیں کوئی دشمن اسلام، دشمن امام زمانہ، جو کہ ان کو پتہ ہے کہ ظہور امام کا ہونا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اے محمد، یہ تمہیں ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. یہ دشمنان اسلام کے لیے، یہ یہودیوں کے لیے، مشرکین کے لیے قرآن نے استعمال کیا کہ اے محمد تمہیں اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو جب محمد کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے لڑکوں کو جانتے ہیں، تو ابن محمد کو اس طرح نہیں جانیں گے، آج کے محمد کو نہیں جانیں گے. انہیں پتہ ہے کہ ایک نے آنا ہے، ظہور ہونا ہے، انہیں پتہ ہے ری اپیرنس ہونی ہے. تو وہ ہمارے بچے ہیں، جو امام کی نیابت کرنے والے ہیں، جو امام کی فوج کے سپاہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، انہیں راہ حق سے بھٹکا رہا ہے شیطان کے ساتھ مل کر، انہیں راہ حق سے جدا کر رہا ہے. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے جب آپ نے راہ پہچان لی کہ یہ حق کی راہ ہے، یہ امام کی راہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے، یہ شریعت محمدی کی راہ ہے، یہ دین کی راہ ہے، اور دوسری طرف
بائیں طرف شیطان کی راہ ہے، یہودیوں کی راہ ہے، مشرکین کی راہ ہے۔ جب آپ نے یہ دونوں راہیں پہچان لیں تو اب آپ کا فرض ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو ان راہوں کا ادراک کروائیں، ان کو پرسیو کروائیں، پرسیپشن دیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد امام کی بارگاہ ہے، تمہارا ہدف وہیں ہونا چاہیے، تمہاری منزل وہیں ہونی چاہیے۔ ہاں راستے میں پڑاؤ آتے ہیں، شیطان بھی بھڑکاتا ہے، پیر بھی پھسلتا ہے، نظریں بھی دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب اپنا ہدف تمہارے ذہن میں کلیئر ہوگا کہ تمہیں پہنچنا کہاں پر ہے تو تم ان ساری منزلوں سے بآسانی گزر جاؤ گے، اور ان سارے شیطانی جتنے بھی ہیلے اور جتنے بھی بہانے اور جتنی بھی شیطانی کارگزاریاں ہیں انہیں تم کچلتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ گے اور اپنے امام تک پہنچ جاؤ گے۔ تو مومنات بس جب امام تک پہنچ گئے تو پھر زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا ہے، اور انتظار کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تیار کسے کرنا ہے؟ ہمیں اپنے گود کے پالوں کو، اپنی نسل کو تیار کرنا ہے کہ دیکھو ہمیں اس طرح سے امام تک پہنچنا ہے جس طرح امام کو ہم چاہیے، اس طرح سے نہیں کہ امام ہمیں ریجیکٹ کر دے کہ نہیں تمہارا میں کیا کروں گا، تم میرے کس کام کے، بلکہ اس طرح سے ہمیں امام تک پہنچنا ہے کہ جس طرح سے میرے امام کو چاہنے والے چاہیے، جس طرح کربلا میں اس وقت کے حسین کو ایسے اصحاب ملے کہ میرے مولا نے خود کہا کہ ایسے اصحاب نہ میرے بابا علی کو ملے نہ میرے بھائی حسن کو، تو اسی طرح ہمارا امام کہے کہ اس طرح سے امام کو جو ہے وہ اس طرح سے امام کو بھی اسی طرح ہمیں پہنچنا ہے کہ اصحاب حسینی جس طرح سے تھے امام کے لیے۔ بس ہر وقت ہماری ایک ہی دعا ہے، اور ایک ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہم اس قابل بنائے کہ ہم اپنے امام سے ڈائریکٹ جا ملیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔